الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے ان روایات کا ذکر کر رہا تھا جو قرآن مجید کی جمع و تدوین کے بارے میں ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ اس سلسلے کی کافی روایات آپ نے سن لی، چند باقی ہیں وہ بھی سن لیجئے، اس کے بعد میں دوسرے پہلوؤں کو زیر بحث لاؤں گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ ابن شہابی کی ہے، لما اسرا القتل فی قراء القرآن یوم الیمامہ قتل منہم یومئذ 400 رجل، کہ یمامہ میں بہت زیادہ قرآن مجید کے حفاظ قاری قتل ہوئے، بلکہ ایک دن ایسا گزرا کہ جس میں 400 لوگ اس میں قتل کر دیے گئے۔ یہ صورتحال ہوئی۔ اب اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ معاملہ جب ہوا تو سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ یہ روایت ہم کو بتاتی ہے کہ لقیہ زید بن ثابت عمر بن خطاب، کہ زید بن ثابت عمر بن خطاب کے پاس آئے۔ فقال له، اور انہوں نے آ کے ان کی خدمت میں عرض کیا، ان ھذا القرآن هو الجامع لدیننا فان ذهب القرآن ذهب دیننا، کہ یہ قرآن ہی ہمارے دین کو قائم رکھنے والی چیز ہے، قرآن چلا گیا تو گویا دین چلا گیا۔ وقد عزمت علی ان اجمع القرآن فی الکتاب، زید بن ثابت نے کہا کہ میں نے اس صورتحال کے بعد ارادہ کیا ہے کہ میں ایک کتاب میں قرآن کو جمع کر دوں۔ فقال له انتظر حتی اصل ابا بکر، عمر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت سے یہ کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ فمضیا، یہ دونوں گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، فاخبرہ بذلک، تو ان کو جا کے یہ بتایا۔ فقال لا تعجل حتی اشاور المسلمین، تو انہوں نے کہا کہ اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، میں مسلمانوں سے ذرا مشورہ کر لوں۔ ثم کعبہ خطیبا فی الناس فاخبرہم بذلک، پھر انہوں نے خطبہ دیا، مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ فقالوا اصبت، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری رائے ٹھیک ہے۔ فجمعوا القرآن، اس کے بعد انہوں نے قرآن جمع کیا۔ فامر ابو بکر منادیا فنادى فی الناس من کان عنده شیء من القرآن فلیجیب، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو منادی کے طور پر کھڑا کیا کہ وہ لوگوں کو کہے کہ جس کے پاس بھی قرآن کا کوئی حصہ ہو وہ لے کر آ جائے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ لما جمع عمر بن الخطاب المصحف سال من عرب الناس، کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے مصحف جمع کرنا شروع کیا، یہ دیکھ چکے نا ہم کہ بعض روایتیں ان کے بارے میں ہیں، بعض زید بن ثابت کے بارے میں ہیں، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی سب سے زیادہ اچھی عربی کون جانتا ہے؟ قیل سعید بن العاص، انہوں نے کہا سعید بن عاص عربی کے بڑے ماہر ہیں۔ فقال من اکتب الناس، سب سے بہتر طریقے پر کتابت کون کر سکتا ہے؟ فقیل زید بن ثابت، تو کہا گیا کہ زید بن ثابت ہے۔ قال فلیمل سعید بل یکتب زید، کہ سعید املا کرائیں گے اور زید لکھیں گے۔ فکتبوا مصاحف 4، اور اس طرح انہوں نے 4 مصاحف تیار کیے۔ فانفذ مصحفا منها الى الکوفہ ومصحفا الى البصرہ ومصحفا الى الشام ومصحفا الى الحجاز، تو سیدنا عمر نے ان میں سے ایک کوفہ مصحف بھیج دیا، ایک بصرہ بھیج دیا، ایک شام بھیج دیا اور ایک حجاز بھیج دیا۔ اسی باب کی روایت ہے کہ لما ارادہ عمر ان یکتب الامام، جب عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ ایک مسلمانوں کے لیے معیاری مصحف تیار کیا جائے، تو انہوں نے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا اور یہ کہا، اذ اختلفتم فی اللغہ فاکتبوها بلغت مضر، اگر قرآن کی زبان کے بارے میں کوئی اختلاف ہو جائے تمہارے اندر تو اسے مضر کی لغت میں لکھنا۔ فإن القرآن نزل علی رجل من مضر، کیونکہ قرآن مضر ہی کے، قریش ہی مراد ہے، اس سے یہ انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ پھر لما کان فی خلافت عثمان جعل المعلم یعلم قراءۃ الرجل، کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا تو لوگ اب بیٹھ کے لوگوں کو ظاہر ہے قرآن پڑھاتے سکھاتے تھے، ایک معلم ایک قراءت سکھاتا تھا، دوسرا معلم دوسری قراءت سکھاتا تھا۔ وجعل الغلمان یلتقون ویختلفون، لڑکے پڑھ کے آتے معلموں کے پاس سے ملتے، اور وہ کہتا کہ یوں ہے قرآن، وہ کہتا کہ یوں ہے قرآن۔ حتی ارتفع ذلک الی المعلمین، پھر لڑکوں کا اختلاف معلموں کے سامنے چلا گیا۔ حتی کفر بعضهم بقراءۃ بعض، اور انہوں نے ایک دوسرے کی قراءت کی بنیاد پر تکفیر شروع کر دی۔
یعنی اس نے کہا کہ چونکہ اس نے یہ پڑھا ہے تو وہ کافر ہو گیا، اس نے کہا اس نے یہ پڑھا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ بلغ ذالک عثمان فقام خطیبہ، یہ بات سیدنا عثمان کو پہنچی تو انہوں نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ یہ ہے کہ انتم عندی تختلفون وتلہنون، تم لوگ میرے سامنے قرآن مجید میں اختلاف کر رہے ہو، اس میں غلطیاں کر رہے ہو، فمن نہی عنی من الانصار اشد اختلافا، تو یہ تو تمہارا حال ہے، جو لوگ مجھ سے بہت دور ہیں، میں تو مدینہ میں موجود ہوں، تو وہ تو ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ اختلافات کر رہے ہوں گے، وہ اشد لہنا، اور تم سے زیادہ غلطیاں کر رہے ہوں گے۔ فاجتمعوا یا اصحاب محمد فاکتبوا للناس اماما، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تم لوگ جمع ہو جاؤ اور لوگوں کے لیے ایک امام یعنی ایک معیاری قرآن تیار کرو۔ قال ابو کلاب حدثنی مالک بن انس قال ابو بکر بن ابی داؤد ھذا مالک بن انس جد مالک بن انس قال كنت في من املی لهم فربما اختلفوا في الايه فيذكرون الرجل قد تلقى من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولعله ان يكون غائبا في بعض البوادي، یہ بیان کرتے ہیں جو راوی ہیں اس حدیث کے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو املا کرا رہا تھا قرآن، تو ایسا بارہا ہو جاتا کہ ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہو جاتا تو یاد آتا بیٹھے بیٹھے لوگوں کو کہ یہ فلاں شخص کے پاس ہوگی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی تھی۔ اب اس آدمی کو تلاش کیا جاتا تو بعض اوقات وہ موجود نہیں ہوتا تھا یا کہیں بوادی میں گیا ہوا ہوتا تھا، بادیہ میں یعنی باہر کے علاقے میں گیا ہوتا تھا۔ فَيَكْتُبُونَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، تو وہ کرتے یہ تھے کہ پہلا حصہ بھی لکھ لیتے تھے قرآن میں اور بعد والا بھی لکھ دیتے تھے، اس آیت کی جگہ چھوڑ دیتے تھے، وَيَدَعُونَ مَوْضِعَهَا، چھوڑ دیتے تھے حتیٰ یجیٰ او یرسل الیہ، یہاں تک کہ وہ آ جائے یا اسے پیغام بھیجا جائے۔ فلما فرغ من المصحف كتب الى اهل الامصار انی قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فموا ما عندكم، تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور عثمان جو تھے وہ مصحف کی کتابت سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے پھر سب علاقوں میں یہ پیغام بھیجا کہ بھائی میں نے یہ کر دیا قرآن کے ساتھ، اور جو میرے پاس تھا وہ بھی میں نے اس کو ختم کر دیا ہے، تو تمہارے پاس جو قرآن پہلے کے موجود ہیں ان کو تم بھی ختم کر دو، اب یہ نیا قرآن ہم نے تیار کر دیا، اس کے مطابق تم اب قرآن پڑھا کرو۔ اچھا، اس کے بعد جناب ایک روایت ہے کہ اول من جمع قرآن ابو بکر، سب سے پہلے جس نے قرآن جمع کیا وہ ابو بکر ہیں، وَكَتَبَهُ زید، زید نے اس کو لکھا، وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ زید بن ثابت، اور لوگ زید بن ثابت کے پاس آتے تھے جب وہ قرآن لکھ رہے تھے، فَكَانَ لَا يَكْتُبُ آیَةً إِلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، تو وہ کوئی آیت نہیں لکھتے تھے جب تک انہیں دو عادل آدمیوں کی شہادت نہیں مل جاتی تھی۔ وَإِنَّ آخِرَ سورہ برا لم توجد إِلَّا مَعَ أَبِي خُزَیمہ بن ثابت، سورہ بقرہ کی آخری آیت ابو خزیمہ انصاری کے سوا کسی کے پاس نہیں ملی۔ فقال اکتبوا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل شہادتہ بشہادت رجلین، اب مصیبت یہ پڑ گئی کہ چونکہ کسی کے پاس نہیں ملی، قاعدہ یہ بنایا گیا تھا کہ دو کی شہادت لینی ہے، تو جب شہادت ایک ہی کی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ان کی شہادت کو دو آدمیوں کو برابر قرار دے دیا تھا، اس لیے لکھ لو۔ فکتب وإن عمر عطا بآیت الرجم، اس کے بعد دیکھیے دلچسپ بات، اچھا یہ دیکھ کے کہ ایک آدمی کی بھی بات قبول ہو رہی ہے تو عمر بھی لے کے آ گئے ایک آیت، یہ رجم کی آیت تھی، وہ جو مشہور ہے نا ہمارے یہاں سب کتابوں میں بیان ہوتی ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجمہما البتۃ، وہ حضرت عمر لے کے آ گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی شہادت تو کوئی ہے نہیں، تو اس لیے اس کو پھر درج نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، ان عمر عطا بآیت الرجم فلم نکتبها لانہ کان وحدہ، یعنی وہ لے کے آئے، ہم نے اس کو نہیں لکھا قرآن میں کیونکہ وہ ایک ہی تھی۔ اب اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ سب اس لیے سامنے رکھ دیں کہ جب میں نے یہ تبصرہ کیا تھا تو بعض لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تھا کہ یہی معاملہ ان روایتوں کا بھی ہے جو سیدنا صدیق اور ان کے بعد سیدنا عثمان کے دور میں قرآن کی جمع و تدوین سے متعلق حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ قرآن جیسا کہ اس بحث کی ابتدا میں بیان ہوا اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات مرتب ہوا ہے۔ یہ جو میں نے تبصرہ کیا تھا تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے اس کی پوری تفصیل رکھ دی کہ قرآن کو جمع کرنے کی روایتیں ہوں یا قرأتوں کی روایتیں، ان کا معاملہ یہی ہے۔ دراصل آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کے زمانے تک پہنچتے وہاں محنت تقریباً لاکھ مصحف تیار ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ لاکھ میں سے چند ہزار یا چند سو ضرور اپنا ٹائم دینے کے لیے وہ کہیں ملتے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنے باقاعدہ طریقے سے چیز ہوتی تھی
تو یہ 100-150 سال کے بعد ہی ان روایات نے جنم کیسے لے لیا اور اس طریقے سے اتنے مضبوط طریقے سے ان کو مانا کیوں جانا شروع ہو گیا؟ یہ ان کو زیر بحث لاتے ہیں سوالات آپ کی ٹھیک ہے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ان کے وجوہ و اسباب اور اس ساری داستان سے الگ اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. وہ بنیادی مقدمات ذہن میں تازہ کر لیے، یعنی جو میں نے واضح کیے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ قرآن امت کے اجماع سے ہم کو ملا ہے، قرآن صحابہ کرام کے قولی تواتر سے منتقل ہوا اور قولی تواتر جاری ہے، یعنی اس امت کے اندر ہزاروں لوگ اس کو اسی طرح منتقل کر رہے ہیں. قرآن وہی ہے جو ہمارے مصحف میں اس وقت موجود ہے. یہ وہ قرات ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ قرآن پڑھا ہے. یہ قرات عامہ ہے، لیکن قراتوں کے لوگوں کی طرف منسوب کرنے کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کو بھی روایت حفظ کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو ہمارے پاس اس وقت مصحف ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حفظ کی روایت ہے. یہ مختلف قاری ہیں. ان قاریوں میں سے میں نے تبصرہ کیا تھا آخر میں کہ شاید ہی کوئی آدمی ہے کہ جس کے اوپر محدثین اور ائمہ رجال جرا نہ کرتے ہوں. باقی جو لوگ ہیں ان کو تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے. میں صرف حفظ کے بارے میں، یعنی جس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کی قرات عام ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو ائمہ رجال کی تنقید سنا دیتا ہوں. ایک صاحب فن کہتے ہیں متروک الحدیث، اس کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی. دوسرے کہتے ہیں ضعیف الحدیث وترکتہ نمد، حدیث میں نہایت ضعیف ہے اور میں نے بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس سے حدیث لینی ختم کر دی ہے. دوسرے صاحب کہتے ہیں ترکو ہو، محدثین نے کبھی اس سے روایت نہیں لی، اس کو چھوڑ دیا. پھر ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ متروک لیسا بثقہ، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی روایت قبول کی جائے، یہ ثقہ نہیں ہے. دوسرے صاحب کہتے ہیں لا یکتب حدیث، یہ ائمہ رجال ہیں، یعنی جو اس فن کے ائمہ ہیں جن کی اس طرح کی تحقیقات ہی پر اصل میں اس سارے فن کا انحصار ہے کہ اس کی حدیث اگر کبھی بیان کرے تو اسے کوئی شخص نہ لکھے. دوسرے صاحب اس کو مزید واضح کرتے ہیں لا یکتب حدیثو و حدیثو کلھا مناکیر، ان صاحب کی کوئی حدیث نہ لکھی جایا کرے، ان کی سب روایتیں منکر روایتیں ہیں. منکر روایت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی اجنبی باتیں بیان کرتا ہے جو پہلے نہ کسی محدث نے سنی نہ کسی کے علم میں آئیں. اچھا، دوسرے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کذاب متروک یضع الحدیث، جھوٹا ہے، اس کی روایت ہرگز قبول نہیں کرنی چاہیے، حدیثیں وضع کرتا ہے. کانا یقلب الاسانید و یرفع المراسیل، یہ صاحب جو ہے حفظ صاحب یہ سندیں ادھر ادھر گڑبڑ کر دیتے ہیں، یعنی ادھر کی سند اس کے نام لگا دی، ادھر کی سند اس کے نام لگا دی. اور جو مرسل روایتیں ہیں، یعنی جو روایتیں اصل میں رسول اللہ تک پہنچتی نہیں ہیں، ان کو نہایت اطمینان کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں. ایک امام رجال کہتے ہیں واللہ ما تحل الروایت عنہ، خدا کی قسم اس سے روایت کرنا حلال نہیں، جائز نہیں ہے. یہ یعنی ایک صاحب پر تبصرہ ہے. آپ پسند فرمائیں تو باقیوں پہ عرض کر دیتا ہوں. یعنی سب کا حال یہ کم و بیش یہی ہے. چنانچہ میں نے دیکھیے اس میں بھی یہ جملہ لکھا تھا کہ یہ جو روایتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ سارے نقطۂ نظر قائم کیے جاتے ہیں، یہ محض احاد ہیں جن میں سے اکثر کے راوی ائمہ رجال کے نزدیک مجروح. یعنی یہ اس کی میں نے تھوڑی سی جھلک آپ کو بتا دی اور میرا خیال ہے کہ یہی بہت کافی ہے. اب اس کے بعد میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں مصاحف عثمانی پر. یعنی یہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ مصاحف لکھوائے تھے اور وہ مختلف ممالک میں بھجوا دیے، یہ بیان کیا جاتا ہے عام طور پر. اب تک جو ہمارے سامنے صورتحال آئی ہے، اس صورتحال میں جو بات نسبتاً معقول مانی جا سکتی ہے، یعنی روایتوں کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے تناقضات کا کوئی شمار نہیں ہے. ایک روایت سیدنا زید بن ثابت سے قرآن جمع کروا رہی ہے، ایک روایت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کرا رہی ہے، ایک عمر رضی اللہ عنہ سے کرا رہی ہے. یعنی باہمی تناقضات کی بھی کوئی حد نہیں ہے، بالکل متعارض روایتیں ہیں جو ہمارے ہاں کتابوں میں لکھی گئی ہیں. پھر عقل کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید اگر امت کے تواتر سے منتقل ہوا ہے تو یہ صورت تو نہیں ہو سکتی کہ ایک آیت لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہوں. امت کے اجماع کے بالکل خلاف ہے، اور میں یہ عرض کر چکا کہ قرآن کے خلاف ہے. یعنی قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے، وہ اپنی تاریخ خود بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے، وہ اس طریقے سے امت کو منتقل کیا گیا ہے. اس کے بارے میں قرآن کا اپنا بیان میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. یہ تو صورتحال
ہے ان روایات کی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کے محکم دلائل اور امت کا جو اجماع ہے اسی پر اصل میں قرآن مجید کا انحصار ہے. یعنی یہ جو روایتیں ادھر ادھر کی بعض بیان کی جاتی ہیں وہ خواہ اس نقطہ نظر کی حمایت میں یا دوسرے کی نقطہ نظر کی حمایت میں ہوں، وہ اصل بنا استدلال نہیں ہے. وہ تو میں نے صرف آپ کو یہ بتا دیا کہ بھئی اگر دیکھنا ہے روایتوں کو تو بعض دوسری نوعیت کی روایتیں بھی موجود ہیں. مصائف عثمانی کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو حدیث ہے 7 احرف والی، اس کے پس منظر کو نکال دیا جائے. یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایک صاحب کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، دوسرے صاحب کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ نکال دیا جائے. اور جو جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے انزل القرآن والا 7 احرف، کہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا، اگر پس منظر اس کا الگ کر دیا جائے، یعنی اب چونکہ پس منظر کے ساتھ روایت آئی ہے تو الگ کیا تو نہیں جا سکتا، اسی میں دیکھا جائے گا، اس میں کوئی معنی نہیں بنتے. لیکن اگر الگ کر دیا جائے تو پھر قرآن مجید کی روشنی میں اس کی بالکل ٹھیک توجہ ہو جاتی ہے. یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل میں بات کیا کہی گئی. اور اس وجہ سے میرا بھی رجحان یہ ہے اور استاذ امام کا بھی رجحان یہ تھا کہ جملہ اتنا ہی تھا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ بے شمار اضافے ہوتے چلے گئے اور پھر ایک پوری داستان وجود پذیر ہوتی ہے. اگر جملہ اتنا لے لیا جائے تو قرآن مجید میں وہ آیت موجود ہے سورہ حجر میں جس کی روشنی میں اس کی بالکل وضاحت ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو سکتی اگر اتنی بات لے لی جائے. اسی طریقے سے یہ جو سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے یا حضرت عثمان کے زمانے میں، اس کو بھی اگر ان تفصیلات سے الگ کر لیا جائے تو بات کچھ اتنی غیر معقول نہیں محسوس ہوتی. یعنی ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوا دیا، جمع کرا دیا، لوگوں کو یاد کرا دیا. اس کے بعد اگر حکومت نے اس کا اہتمام کیا کہ ایک نسخہ جو ہے اس سے نقل کر لیا جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے پاس موجود رہے، تو یہ اہتمام تو ہم آج بھی کرتے رہتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں. یا سیدنا عثمان نے یہ محسوس کیا کہ مختلف جگہوں پر لوگ غلط طریقے سے قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں، یہ مختلف قراتوں پر اختلاف کر رہے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو ایک قرات پر جمع کرنے کی کوشش کی. تو یہ بات ایک حد تک معقول ہو سکتی ہے. ہمارے اپنے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ غلط قرآن چھاپ رہے ہیں، اور جب بتایا گیا کہ قرآن مجید میں ایسی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں چھاپا خانے والوں کی طرف سے، تو انہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک پورا قانون نافذ کیا جو اس وقت نافذ ہے ہمارے ملک میں، کہ قرآن کو چھاپنے میں یہ اہتمام کیا جائے گا، اس طریقے سے اس کے اوپر کسی آدمی کی سند ہوگی. چنانچہ اب آپ قرآن دیکھیں چھپے ہوئے ہیں تو اس کے آخر میں باقاعدہ ایک مہر لگی ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ میں نے پڑھ لیا ہے، اور وہ آدمی گویا مسئول ہوتا ہے اس کا کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا. پروف ریڈنگ پر خرچ نہیں کیا جاتا تھا اور اس میں بہت سی خرابیاں ہو جاتی. تو کسی حد تک یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اہتمام کیا ہوگا حکومت نے قرآن مجید کی مزید اشاعت کا یا اس کے نسخے نقل کروانے کا یا لوگوں کے ہاں بھیجنے کا، لیکن جیسے یہ داستان سنائی جاتی ہے اس کی کوئی کل سیدھی نہیں، یعنی جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں لیا بھی نہیں تھا اور یہ در حقیقت یہاں میرا موضوع بھی نہیں تھا. یہ تو ایک ضمنی بحث تھی جو اس جانب نکل گئی. سیدنا عثمان کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 6 یا 7 یا بعض روایتوں کے مطابق 5 نسخے مختلف جگہوں پر بھیجے تھے اور ان کے ساتھ قاری بھی انہوں نے بھیج دیا تھا، یہ جو کچھ ہے یہ بھی اخبار احاد پر مبنی ہے. یعنی یہ نسخوں کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے یہ بھی بالکل کچھ روایتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر مختلف لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ نسخہ فلاں جگہ دیکھا تھا، میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا، اور اپنی کتابوں میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. کیا دیکھا تھا کیا نہیں تھا یہ کوئی چیز حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی. ان میں سے کتنے نسخے اس وقت موجود ہیں اس کی میں داستان آپ کو سنا دیتا ہوں. لیکن جتنی کتابیں بھی اس معاملے میں بیان کرتی ہیں وہ صرف یہی نہیں کہتی کہ 5-6 نسخے تھے، بلکہ وہ پھر آگے ایک صورتحال پیدا کر دیتی ہیں. وہ نسخوں کے اختلافات بتاتی ہیں. مثلا کسی نسخے میں فے زیادہ ہے، کسی نسخے میں واو زیادہ ہے، کسی نسخے میں واو کم ہے، یہ بھی وہ بیان کرتی ہیں. تو قرآن مجید کا جو ہمارے پاس نسخہ اس وقت موجود ہے امت کے ہاتھوں میں وہی ہے، یعنی امت کے ہاتھوں میں نسلاً بعد نسلاً وہی نسخہ ہے. یہ جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ تمام روایتیں کتابوں میں موجود ہیں. ایسا نہیں کہ اس کے اوپر امت نے قرآن اپنے یہاں رائج کر رکھے ہوئے ہوں. مراکش وغیرہ میں جو رائج ہے اس کے بارے میں نے آپ سرچ کر دیا کہ یہ بات اگرچہ میں نے تو یہاں اس وقت تک یہ تحقیق نہیں ہوئی تھی تو اصول پر بات بیان کر دی تھی، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک خاص دور میں حکمرانوں نے باقاعدہ وہاں پہ اس قرات کا نفاذ کیا ہے.
تو اس طریقے سے اس کا تواتر بھی ختم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آج اگر کسی قرات کو ہم مثال کے طور پر عاصم کی قرات ہم پکڑ لیں یا ابو عامر دمشقی کی قرات پکڑ لیں اور اس کو قانون سے نافذ کر دیں تو وہ تو آج نافذ ہوئی ہے نا. یعنی یہ خبر واحد آج نافذ ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے کل کو لوگ اس کو قبول کر لیں, لیکن یہ کہ قرآن مجید کا تواتر اصل میں اسی نسخے کو حاصل ہے. یہ بات بڑے اطمینان کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے. ان نسخوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب اس کے بعد ایک نسخہ ظاہر ہے کہ وہ اہمیت کا حامل ہے, وہ یہ کہ جو حکومت اپنے پاس رکھ رہی تھی, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رکھا, عمر رضی اللہ عنہ نے رکھا, عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی, جس کو امام کہا جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے. تو سیدنا عثمان کے بارے میں یہ بات تاریخ میں بیان ہوئی ہے کہ وہ اسی نسخے کی تلاوت کر رہے تھے جب ان کی شہادت ہوئی. یعنی جو سرکاری نسخہ ان کے پاس تھا, یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی کی تلاوت کر رہے تھے, اور جب ان کی انگلیاں کاٹ دی گئیں, پہلا بار ہاتھ پر ہوا ہے, تو اس کے چھینٹے اس پر پڑ گئے. اب باقی جو نسخے ہیں وہ تو اس وقت دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے, یعنی کتابوں میں پائے جاتے ہیں, کچھ معلوم نہیں کہاں تھے کہاں نہیں ہیں, لیکن یہ چھینٹوں والے دو نسخے دنیا میں موجود ہیں. ایک وہ جو تاشکند میں ہے, اور دوسرا وہ جو توپ کاپی میوزیم میں استنبول میں ہے. یعنی یہ دو نسخے اس وقت پائے جاتے ہیں. یعنی ایک تو یہ نا کہ سیدنا عثمان سے جو نسبت رکھنے والے نسخے ہیں, ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں لوگ کہ فلاں جگہ کو آدھا پایا جاتا ہے, کوئی کچھ حصہ پایا جاتا ہے, لیکن جو پورے کے پورے قرآن موجود ہے اور سیدنا عثمان سے جس کی نسبت ہے, یہ دو نسخے اس وقت دنیا میں اس وقت موجود ہیں. یہ میں بتاتا ہوں کہ ان کی تاریخ کیا ہے, لیکن یہ موجود ہے, ایک تاشکند میں اور ایک توپ کاپی میوزیم میں. تاریخی لحاظ سے پہلے یہ سن لیجئے کہ جو نسخہ اس وقت توپ کاپی میوزیم میں ہے وہ کیا ہے. اچھا, یہ نسخہ اپنی تاریخ کے ساتھ چلا آ رہا ہے. یہ تاریخ اس کی محفوظ ہے, تاریخ کی سب کتابوں میں یہ ساری تاریخ اس کی بیان ہوتی ہے کہ جس وقت سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی تو اس نسخے کو سیدنا امیر معاویہ نے لے لیا تھا. چنانچہ پھر بنو امیہ کے بارے میں مسلسل تاریخ بیان کرتی ہے کہ ان کے ہاں بہت اہتمام سے یہ رکھا جاتا تھا اور اس کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی. بنو امیہ کی سلطنت جب بنو عباس کو منتقل ہوئی تو یہ نسخہ بنو عباس کے پاس آ گیا. چنانچہ بنو عباس کے بارے میں بھی تاریخی روایتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ ان کے ہاں بھی بہت اہتمام سے اس کی حفاظت کی جاتی تھی اور یہ نسخہ رکھا جاتا تھا. ہلاکو نے بغداد پر جب حملہ کیا ہے تو اس زمانے میں عباسی خلیفہ مستعصم حکمران تھے. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں سعدی نے اپنا مرثیہ کہا ہے, یاد ہوگا آپ لوگوں کو, بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی, آسمارا حق بود اگر خون ببارد بر زمین. آسمان کے لیے حق تھا کہ وہ زمین پر خون برساتا ملک مستعصم امیر المومنین کے زوال پر. مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت ہلاکو نے ختم کی اور بہت اذیت دے کر مستعصم کو مار دیا گیا. مستعصم کے خاندان کے لوگ بھی جگہ جگہ بھاگے. اس کے خاندان کے ایک صاحب تھے احمد بن الظاہر, عباسی خاندان کے. یہ وہاں سے فرار ہوئے اور مصر چلے گئے. مصر میں اس وقت مملوک حکمرانوں کی حکومت تھی. یہ ایک پوری ڈائنسٹی, جیسے ہمارے یہاں تغلق ہے, مغلیہ ہے, اس طرح ممالک ایک خاندان ہے جس کی مصر میں حکومت تھی. اور اس خاندان کا جو بادشاہ اس وقت حکومت کر رہا تھا مملوک حکمرانوں میں سے, یہ الظاہر بیبرس تھا. یہ الظاہر بیبرس اول ہے, یعنی ایک بیبرس ثانی بھی ہوا ہے, جیسے ہوتا ہے نا لوئی دوم اور لوئی چہارم, تو اس طریقے سے بیبرس اول اور بیبرس دوم بھی ہے. احمد بن ظاہر یہ صاحب جب وہاں پہنچے تو اب ان کے نسب حسب کی تحقیق کے لیے کمیٹی بنائی گئی. چنانچہ تحقیق کے بعد یہ بات بتایا جاتا ہے کہ مان لی گئی کہ یہ عباسی خاندان ہی کے چشم و چراغ ہیں, یعنی یہ معلوم ہو گیا, تحقیق ہو گئی. چنانچہ قضات, علماء, آیان مملکت کا ایک بڑا غیر معمولی جلسہ منعقد کیا گیا اور اس میں ان کو خلیفہ بنا دیا گیا. یعنی ایک تو عباسی خلافت کی وہ تاریخ ہے نا جو بغداد میں ختم ہو گئی مستعصم پر, اس کے بعد مصر میں جو عباسی خلافت شروع ہوئی تو اس میں ان کو خلیفہ بنایا گیا اور ان کا لقب المستنصر دوم قرار پایا کیونکہ ایک المستنصر پہلے ہو چکے ہوئے تھے. اچھا, 300 سال تک مصر میں یہ خلافت ممالک کی تھی, مملوکوں کی حکومت.
نہیں، وہ تو خلیفہ بنایا گیا، وہ ملوک اور سلطان تھے. مسلمانوں نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا عباسی خاندان کے علاوہ. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ خلیفہ تو وہی رہتا تھا، وزیر اعظم جیسے برطانیہ میں ہوتا ہے نا، تو یہ سلطان یا ملک اس نام سے مختلف لوگ حکومت کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے خلیفہ بنا دیا ان کو، یعنی پوری مسلمان امت کا خلیفہ بنا دیا. اور یہ بس نام کے خلیفہ تھے، یعنی خلافت ان کو دے دی گئی، جیسے کہ برطانیہ میں بادشاہت ہوتی ہے. باقی حکومت کا نظم تھا وہ وہی لوگ چلا رہے تھے، ممالک ہی چلا رہے تھے. اچھا، عثمانی ترکوں نے 1517 میں مصر پر قبضہ کیا ہے. یعنی اس کے بعد یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، اس زمانے میں بھی ایک روایت بڑی زیر بحث آ گئی تھی، جس میں دامک نام کے ایک قصبے کا ذکر تھا کہ وہاں نصرانیوں کی فوجیں جمع ہوں گی. تو لوگوں نے اس کو نظر انداز کر کے افغانستان میں روایت کو منطبق کر دیا تھا. تو میں نے اس زمانے میں، یاد ہوگا، توجہ دلائی تھی کہ یہ یہاں کے لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن تاریخی طور پر معلوم ہے کہ یہ وہی قصبہ ہے جس میں عثمانیوں نے ممالک کو شکست دی اور عثمانی حکومت قائم ہوئی ہے. تو یہ بڑا مشہور قصبہ ہے تاریخ میں، لیکن آج کل لوگوں کو عام طور پر اس کے بارے میں معلوم نہیں، تو اسے افغانستان میں لے آئے تھے. یہ فلسطین کے بالکل قریب ہے وہاں پہ. تو عثمانی ترکوں نے 1517 میں مصر پر قبضہ کیا. اس میں بھی ایک عام قصہ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ حکومت ممالک سے عثمانیوں کی طرف منتقل ہوئی سلطان سلیم کے زمانے میں، جبکہ محققین اس معاملے میں متفق اللفظ ہے کم و بیش کہ یہ سلطان سلیمان قانونی کے زمانے میں ہوا ہے. تو یہ بڑے جلیل القدر عثمانی حکمران ہیں. تو سلطان سلیمان قانونی کے زمانے میں عثمانیوں کو خلافت منتقل ہوئی. اب اس موقع پر احمد الظاہر کو پہلا خلیفہ بنایا گیا تھا عباسی مصر میں. تو ان کے اخلاف میں جو خلیفہ اس وقت تھے عباسی، وہ المتوکل تھے. احمد الظاہر جب وہاں گئے ہیں تو جو یہ چیزیں لے کر گئے ساتھ، یعنی نسب حسب تو خیر لے کے گئی ہوں گے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں لے گئے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے اور یہ قرآن بھی تھا جو ساتھ لے کر گئے. حضور کا عصا اور بعض اس طرح کی چیزیں یہ بھی خلافت کے پاس مسلسل چلی آ رہی تھی. اچھا، یہ متوکل جو ہیں ان کے پاس وہ قرآن اور تبرکات تھے. جس دن سلیمان کو اقتدار منتقل کیا گیا، اور یہ پرامن طریقے سے منتقل ہوا تھا، یعنی عباسیوں نے خود سرنڈر کر دیا، صورتحال واضح ہو گئی تھی بالکل کیا ہو گیا. تو یہ جب منتقل ہوا ہے تو اس موقع کے اوپر یہ تبرکات اور قرآن جو ہے یہ سلیمان قانونی کو دے دیا گیا. چنانچہ یہ پھر جو ہمارا وائٹ ہاؤس تھا کسی زمانے میں، عثمانیوں کا جو دارالحکومت تھا اور اس میں ان کا جو بڑا محل تھا، اس میں اس کو رکھا گیا اور اس کے اوپر 40 آدمیوں کی گارڈ مقرر کی گئی. اور جس طرح اب ہمارے ہاں ہے نا کہ شاہ فہد جو خادم الحرمین الشریفین ہیں، تو 40 گارڈ جو مقرر کی گئی اس میں ایک خود خلیفہ بھی تھا. یعنی وہ باقاعدہ اپنی باری پر وہاں جاتا تھا اور نام لکھتا تھا اپنا کہ وہ بھی ایک گارڈ ہے اس میں، بس تبرکن، یعنی ظاہر ہے کہ وہ ڈیوٹی تو نہیں دیتا ہوگا. تو عثمانی سلطان بھی اس میں تھا. یہ جب پھر عثمانیوں کی حکومت 1924 میں ختم ہوئی ہے ابھی، تو اس کے بعد ترکی حکومت نے اس محل کو ایک میوزیم میں بدل دیا. یہ وہی پڑا ہوا ہے اب بھی، اور اس کا وہی صفحہ کھلا ہوا ہے جس پر سیدنا عثمان کے خون کے چھینٹے ہیں. یہ جو اس کی میں نے آپ کو تاریخ پوری بتا دی. اچھا، یہ جو سارا میں نے آپ کو بتایا، یہ ساری داستان ہماری عربی تاریخوں میں بھی موجود ہے اور ترکی تاریخوں میں موجود ہے. لیکن ہماری تاریخوں کا جو انداز عام طور پر رہا ہے وہ چونکہ اس طرح کا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو پھر ایک بڑے جلیل القدر محقق ہوئے ہیں اسی صدی میں، احمد تیمور پاشا. 20ویں صدی میں جن لوگوں نے تاریخ پر کام کیا ہے مسلمانوں کی، ان میں ایک بڑے نامور مایہ ناز لوگوں میں سے ہیں. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الآثار النبویہ. الآثار النبویہ میں انہوں نے تحقیق کی ہے اس نسخے کے بارے میں، اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ اس نسخے کی حد تک ہم اطمینان سے یہ بات کہہ سکتے ہیں تاریخی حقائق کی بنیاد پر کہ یہ وہی نسخہ ہے جو پورے اس سارے چین میں چلا آ رہا ہے. یعنی سیدنا عثمان سے یہ بنو امیہ کے پاس آیا ہے، پھر وہاں سے بنو عباس کے پاس آیا ہے، وہاں سے یہ مصر کی عباسی خلافت کے پاس گیا ہے، اور وہاں سے سلیمان قانونی کو جب اقتدار منتقل کیا گیا تو یہ عثمانیوں کے پاس آ گیا ہے. یہ تو اس نسخے کے بارے میں تاریخی چیزیں ہیں. لیکن بہرحال یہ تاریخی چیزیں ہیں، یعنی کوئی قرآن حدیث نہیں ہے. یعنی اس میں بہت سے سوالات کیے جا سکتے ہیں. مثلا سیدنا عثمان سے کیا فی الواقع امیر معاویہ تک یہ پہنچ گیا تھا؟ کیونکہ بہت خانہ جنگی کی صورت رہی ہے نا. یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ حضرت عثمان جس دن شہید ہوئے اسی دن حضرت امیر معاویہ نے جا کے اقتدار سنبھال لیا. ایک لمبا عرصہ اس کے بعد گزرا ہے، وہ کہاں رہا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بنو امیہ کو جب بنو عباس نے خدیڑ کر نکال دیا ہے
تو یہ کیسے منتقل ہوا بنو عباس کے پاس؟ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مستعصم کو جب مارا گیا تو احمد الظاہر جو لے کر گئے ہیں، تو یہ بھی تو ایک درمیان میں مخدوش صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ عثمانیوں کے پاس منتقل ہونا، کیونکہ قریبی تاریخ کا واقعہ ہے اور موجود ہے، تو میں اس کی یعنی نفی نہیں کر رہا، تاہم ہمارے پاس جو تاریخی مواد موجود ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کو حتمی کر دیتا ہو، زیادہ سے زیادہ وہ قرینہ پیدا کرتا ہے کہ یہ وہ نسخہ ہو سکتا ہے، اس پر خون کے چھینٹے موجود ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو دوسرا نسخہ ہے تاشقند میں، یاد ہوگا آپ کو کہ ایوب خان صاحب گئے تھے تو بہت اس کا غلغلہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ لکھا کہ ان کو سعادت حاصل ہوئی ہے حضرت عثمان والا نسخہ لکھنے کی۔ کوثر نیازی صاحب نے اس کے اوپر ایک مضمون لکھا، اور لوگوں نے لکھا، بہت سے لوگوں نے۔ تو اس نسخے کے بارے میں تو ظاہر بات ہے کہ اگر تاریخی حقائق یہ ہے تو پھر یہ خون کے چھینٹے کہاں سے آئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ باور کرنا آسان نہیں ہے، یعنی جو تاشقند کا نسخہ ہے، جو اس معاملے میں محققین اب تک کر سکے ہیں اس کے بارے میں اس کا بھی خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی بیان یہ کیا جاتا ہے اس نسخے کے بارے میں، جو کچھ ماوران نہر کی تاریخیں جو لکھی ہیں وہاں کے لوگوں نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیمور بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب تیمور نے بغداد کے اوپر جب حملہ کیا ہے تو اس وقت عباسی خلافت تو ختم ہو چکی تھی، یعنی ایک نسخہ تو احمد الظاہر لے کر چلے گئے، اس میں تو کوئی انقطاع نہیں ہے۔ باہر عباسی خاندان کا ایک آدمی گیا، اس کو اس وقت کے مسلمانوں نے خلیفہ مانا اور اس کی خلافت قائم ہو گئی، یعنی یہ سارا معاملہ ہوا۔ لیکن تیمور جب گیا ہے تو اس وقت تو بغداد پر خلافت کا کنٹرول تھا ہی نہیں، ختم ہو چکی تھی، 100-150 سال پہلے ختم ہو چکی تھی۔ اور جو ہمارے ہاں سلاطین عام طور پر حکومت کرتے ہیں نا، یہ خوارزم شاہی سلاطین ہے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایسا ہوتا تھا کہ حکمران تو آئینی حکمران تو سمجھا جاتا تھا خلیفہ ہی ہمارے ہاں، لیکن جہاں جہاں کوئی طاقتور لوگ ہوتے تھے وہ اپنی سلطانی قائم کر لیتے تھے۔ یہ سلطان محمود غزنوی، سلطان خوارزم شاہ، مغلوں کی بھی یہی حیثیت تھی، یعنی مغل بھی عباسی خلیفہ ہی کو خلیفہ مانتے تھے، اور باقاعدہ خلط وہاں سے آ جاتا تھا، لیکن بہرحال وہ حکومت تو وہی کرتے تھے، عباسی خلیفہ کو حکم تو نہیں چلتا تھا۔ تو بغداد میں اس وقت سلطان احمد جلائری کی حکومت تھی، یعنی جس وقت تیمور نے حملہ کیا، یہ تو تاریخی طور پر معلوم ہے ہم کو۔ اچھا، اب تیمور کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے وہاں کی تاریخوں میں کہ وہ لے گیا اس نسخے کو۔ تیمور کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مغل جتنے بھی ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، سب بہت اچھے رائٹر ہیں، یعنی بابر کی تزک پڑھنے کی چیز ہے، ہمایوں کا اسی طرح جہانگیر، یعنی وہ اپنا روزنامچہ لکھتے تھے، عالمگیر کا، تو اس سے بڑی تاریخی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تیمور نے اپنی تزک خود لکھی، یعنی تیمور اپنے جتنے بھی احوال واقعات ہیں اس کو خود بیان کرتا ہے، اور وہ تزک جو ہے موجود ہے، یعنی ہم واقف ہیں اس سے۔ تو اس کے تیموری میں اس کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، یہ کہیں ذکر نہیں ہے، یعنی یہ بڑا واقعہ ہے نا، اگر تیمور لے کر آیا تھا اس نسخے کو تاشقند میں تو پھر اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ تو تزک کے تیموری میں تیمور نے اپنی فتوحات بیان کیے ہیں، جو اس نے حملے کیے ہیں ان کو بیان کیا ہے، جس طریقے سے کیے ہیں، جو کچھ لے کے آیا ہے سب بیان کیا ہے۔ لیکن تزک کے تیموری میں یہ قصہ تو بیان کیا جاتا ہے، وہاں کے لوگ لکھتے ہیں یہ کہ یہ تیمور لے کر آیا تھا، لیکن خود تیمور نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تیمور نے جب دمشق فتح کیا تو تیمور کا عام طریقہ یہ تھا، اور تیمور کے بارے میں بہت اچھی کتابیں انگریزی میں بھی ہیں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ بہت سے بڑے بڑے جو ماہرین فن اور علماء ہوتے تھے، جس طریقے سے وہ ہیرے جواہرات لوٹ کے لاتا تھا، سونا چاندی لوٹ کے لاتا تھا، علماء بھی لوٹ کے لاتا تھا۔ یعنی تیمور کے بارے میں یہ معلوم ہے، یعنی علماء کو وہ کہتا تھا کہ میرے دربار کی رونق کے لیے تم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا۔ تو بہت سے جلیل القدر ماہرین فن ہیں، مورخ ہیں، علماء ہیں، علماء میں وسیع معنی میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، ان کو تیمور کے دربار میں برسوں اس طرح رہنا پڑا ہے، اپنا گھر اپنا وطن چھوڑ کر وہ وہاں لے جاتا تھا ان کو اور کہتا تھا۔ ان میں دمشق کے ایک بہت مشہور عالم ہیں ابن عرب شاہ، یہ معلوم ہے ہم کو کہ تیمور ان کو ساتھ لے گیا تھا۔ ابن عرب شاہ کو یہ ساتھ لے گیا، تو یہ وہاں کافی عرصہ تک اس جبری اقامت کے طور پر رہے تیمور کے پاس، یہ بھی بالکل تاریخ میں معلوم ہے۔ ابن عرب شاہ جب واپس آئے، تیمور دنیا سے رخصت ہو گیا، نجات ہوئی، اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے، تو انہوں نے تیمور کے حالات پر بڑی وسیع کتاب لکھی ہے، یعنی جو تزک تیموری کی حیثیت ہے وہی ان کی کتاب کی، عجائب الدہور فی وقائع تیمور، بہت مشہور کتاب ہے ابن عرب شاہ کی۔ اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں انہوں نے تیمور کے زمانے کے بے شمار واقعات بیان کیے ہیں، ان کی تفصیلات بیان کی ہیں، بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، لیکن پوری کتاب میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے، یعنی
تو اس کے تیموری میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، اور یہ جو کتاب ہے عجائب الدہور فی بقائے تیمور، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور بغداد کے جو بعد کے مورخین ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ اس زمانے کے مورخین پہ بھی ہیں جب سلطان احمد جلائری کی حکومت قائم تھی اور تیمور نے حملہ کیا ہے، وہ بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے کہ اس طرح کوئی نسخہ تھا اور تیمور اس کو ساتھ لے گیا۔ اس وجہ سے اس نسخے کی کیا حیثیت ہے، یہ ایک مخدوش معاملہ ہے، لیکن بہرحال نسخہ ہے اور بڑے قدیم زمانے سے وہ موجود ہے۔ تو جہاں تک خون کے چھینٹے مارنے کا تعلق ہے، وہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب چاہیں اس پہ لگا لیں، لیکن وہ نسخہ ہے اسی زمانے کا۔ تو اس معاملے میں پھر محققین نے کچھ تحقیقات کی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی کیسے آیا ہے یہ، کیونکہ اسی زمانے کا ہے، اسی نوعیت کی اس کی تحریر ہے جو مصحف عثمانی کے زمانے کا ہے۔ تو اب عام رجحان یہ ہے کہ حضور کے چچا زاد بھائی قسم بن عباس تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ صحابہ میں سے ہیں۔ سیدنا علی کے زمانے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ مکے کے گورنر تھے، اور جب سیدنا علی کی حکومت ختم ہوئی تو ظاہر ہے ان کی گورنری بھی ساتھ ہی ختم ہو گئی، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ وہاں کے گورنر رہے تو اس کے بعد پھر یہ اس علاقے کی طرف نکل آئے، یہ تاریخی طور پر معلوم ہے۔ 56 میں یہ خراسان میں تھے، یہ علاقہ جو ہے خراسان کا، اس میں 56 ہجری میں یہ وہاں تھے۔ اچھا، اس زمانے میں یہ جو خراسان کا علاقہ ہے، اس میں بنو امیہ کی طرف سے جن کو گورنر مقرر کیا گیا تھا سعید بن عثمان تھے، یہ بڑے مشہور گورنروں میں سے ہیں، اور انہوں نے دریائے آمو، جس کو دریائے جہوں بھی کہتے ہیں، اور جس کے پار کے علاقے کو عرب ماوران نہر کہتے ہیں، یہ خراسان میں اوپر ہے نا اس علاقے میں، تو اسی کو ماوران نہر اسی کو کہتے ہیں، دریائے آمو کو، اور جہوں جس کا اقبال بھی بہت ذکر کرتا ہے، تو یہ ہماری شاعری میں بھی اس دریا کا بہت ذکر آتا ہے۔ سعید بن عثمان نے ماوران نہر پر حملہ کیا تھا، اور بڑا شدید حملہ کیا، بخارا کو بڑی آسانی سے فتح کر لیا۔ سمرقند کی فتح میں یہ بڑی مشکل پیش آئی، یعنی وہ بہت مشکل سے فتح ہوئی تھی، اس فتح کی اپنی داستان ہے۔ یہ قسم بن عباس ساتھ تھے جب سمرقند پہ حملہ ہوا ہے، اور سمرقند پہ جب حملہ ہوا تو یہ وہاں شہید ہو گئے، قسم بن عباس یہ شہید ہوئے۔ تو اب بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے شاہ زندہ کے نام سے، اب بھی سمرقند میں ان کی قبر جو مرجع خلائق ہے، اس لیے کہ قبر تو ہمارے یہاں ہمیشہ مرجع خلائق ہی ہوتی ہے، آدمی تو عام طور پہ مار ہی دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو قسم بن عباس ہیں، اب محققین کا زیادہ رجحان یہ ہے کہ یہ ان کا نسخہ ہے، یعنی مکے میں اس زمانے کے چونکہ لوگوں میں سے ہیں، تو یہ ساتھ لائے تو ظاہر ہے قدیم نسخہ تھا، تو وہ رہا وہاں پہ سمرقند میں، یہ کوئی تیمور نہیں ساتھ لایا، یہ مصحف عثمانی کوئی نہیں ہے، مکے میں چونکہ آئے 56 میں آئے ہیں، تو قدیم ترین نسخہ ان کا جو ہے وہ چونکہ وہاں یہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے متروکات میں سے وہاں رہ گیا، اور بعد میں اس کے بارے میں یہ شہرت پیدا کر دی گئی کہ یہ سیدنا عثمان کا ہے، اور پھر کسی زمانے میں کسی زندہ دل کو سوجا ہوگا کہ اس پر خون کے چند چھینٹے بھی ڈال دیے جائیں، تو انہوں نے یہ کام بھی کر دیا۔ تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نسخہ اس وقت توپ کاپی میوزیم میں ہے اور جو ہمارے پاس عثمانی سلاطین سے آیا ہے، زیادہ امکان یہ ہے۔ اس پر بھی ظاہر ہے کہ اب موجودہ زمانے میں بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، آپ اس زمانے کے جو چمڑے کی جھلی ہے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، آپ اس کی روشنائی کا تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کام تو نہیں ہوا ہمارے یہاں۔ تاریخی روایات کا جو کچھ وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ بے شمار نسخے قرآن کے تھے، تو یہ بات بہت اور تاریخی معاملات سے معلوم ہوتی ہے کہ ہر آدمی اس زمانے میں، اور یہ ایک عام روایت رہی ہے، قرآن ہر آدمی نے پڑھنا ہوتا تھا، تو جس آدمی میں ذرا سی صلاحیت ہوتی وہ اپنا قرآن لکھ لیتا تھا، یعنی قرآن مجید بڑے پیمانے پر لکھے جاتے تھے۔ تو اس میں دیکھیے بات یہ کہ کسی نے جا کے 1 لاکھ گنے تو نہیں ہوں گے، ایک ہے نا مبالغے کا اندازہ، ہمارے ہاں جلسہ ہوتا ہے 10,000 کا، تو بیان کر دیا جاتا ہے جی اس میں تو 2.5 لاکھ الفاظ، اور کوئی تردید کر دے تو بیچاری قیامت آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو اس وجہ سے یہ بات تو اس سے معلوم ہوتی ہے ابن حزم کی تحقیق سے کہ بھائی بہت بڑے پیمانے پر، اصل وہ کہنا چاہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر قرآن پھیلے ہوئے تھے، ایسا نہیں ہے کوئی ایک نسخہ تھا یا 5 نسخے تھے، یہ کہنا ان کا مقصود ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی وہ ساری بیان کر دی۔ اب آخری چیز یہ رہ جاتی ہے کہ یہ روایتیں، تو ان روایتوں کے بارے میں اس سے پہلے تبصرہ کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں خواہ قرآن ہو خواہ حدیث ہو، بہرحال بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس کو مخدوش قرار دینے کا عمل ہوا ہے، یعنی یہ بات تو بالکل تاریخی طور پر ثابت ہے۔ قرآن مجید کو بھی مجروح کر دینا، ایک بار مجروح ہو جائے قرآن مجید، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی تردد ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تو اس وجہ سے روایتوں کے وضع ہونے کے محرکات میں یہ محرک ایک بڑا محرک ہے۔ اس زمانے کے حالات کا آپ اندازہ کیجئے کہ مختلف جگہوں پر لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ظاہرہ آج کل کے ذرائع موجود نہیں ہیں، تو یہ روایتیں جو ہیں، قرآن کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا امت کے پاس تواتر میں، اور روایتیں بھی بہرحال لوگ بیان کرتے رہے۔ اب وہ روایتیں شائع و ضائع بھی ہو گئیں، یعنی ان کو لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا۔
ایک زمانہ ایسا رہا ہے، ہمارے علم کا ایک دور ہے، یہ کبھی تاریخ کی بحث ہوئی تو میں یہ عرض کروں گا، علم کا ایک دور ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کو روایتیں جمع کرنے ہی کا شوق ہوتا تھا، یعنی ان کا اصل فن یہی ہوتا تھا کہ کہاں کہاں سے کوئی قصہ مل سکتا ہے. تو اس زمانے میں کتابوں میں یہ راہ آ گئی، جیسے ہمارے ہاں تاریخ کی کتابیں ہیں پرانی، تو اس میں ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں 50 متضاد روایتیں جمع کر دیتے ہیں، اور وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کوئی تاریخ نہیں لکھی بلکہ تاریخی روایات کا انسائکلوپیڈیا بنا دیے، جس نے تحقیق کرنی ہو کر لے، وہ بیان کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ روایتیں راہ آ گئیں. تو جس طرح یہ روایتیں راہ آ جانے کے بعد پھر محدثین نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. اب جب محدثین نے کام کرنا شروع کیا ہے تو بڑی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں. چنانچہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے مثلا بخاری نے بعض روایتیں جو ہے نہیں شامل کی، مسلم نے بعض روایتیں جو میں نے بیان کی نہیں لی، اور سیاستہ کے محدثین نے اس کو ترک کرنا شروع کر دیا. لیکن کوئی ایک دو روایتیں ان کتابوں میں بھی راہ آ گئیں، باقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. میں نے تو آپ کے سامنے اصل میں پوری تصویر رکھ دی کہ صورتحال اس وقت یہ ہے. تو اخبار احاد کی بنیاد کے اوپر جو فتنے پیدا کیے گئے ہیں وہ فتنے اپنی جگہ موجود ہیں، یعنی وہ تو بہرحال حدیث میں بھی ہوئے ہیں، وہ تاریخ میں بھی ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہوئے. یعنی ابھی ہم کبھی تاریخ میں داخل ہوں گے اور وہ آئے گا آگے موقع تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب یہ دیکھیے نا، ابو مخنف کی مقتل جو ہے، یعنی واقعہ کربلا کی جو روایت ہے وہ ابو مخنف کی مقتل ہے نا. پڑھیے سر دنیا معلوم ہوتا ہے کہ ٹیپ ریکارڈر لے کے آدمی بیٹھا ہوا. سکینہ نے کہا کیا وہ بھی اس کو معلوم ہے، ابا نے کیا جواب دیا وہ بھی اس کو معلوم ہے، اماں نے کیا تبصرہ کیا وہ بھی اس کو معلوم ہے. آنسو نکلے تو وہ دائیں آنکھ سے نکلے یا بائیں سے نکلے یہ بھی اس کو معلوم ہے، بیان کرتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. تو ایک دنیا ہے. یعنی یہ میرا خیال ہے ہماری لائبریری میں یہاں ہے، شہزاد صاحب جو درخواست کریں کہ آپ کو دکھائیں، اتنی موٹی کتاب ہے کتاب المصاحف. یعنی یہ تو میں نے اس میں سے جو حدیث کی کتابوں میں بعض روایتیں آ گئی ہیں وہ بیان کی ہیں، وہ اتنی موٹی کتاب. اور وہ بہرحال ابن ابی داؤد نے وہ کتاب مرتب کر دی، رتب یابس جو قصے کہانیاں تھے سب اس میں جمع کر دی. مستشرقین نے نہایت اہتمام کے ساتھ اس کو چھاپ دیا، اور وہ حق بجانب ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ پھر قرآن مجید پہ تان بھی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو حضرت عثمان والا نسخہ زیادہ کہا جا سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ تو خود بیان کرتے ہیں کہ یہ حال تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، نہ آیت ملتی تھی، تلاش کرتے پھرتے تھے، دو دو گوائیاں اس کے اوپر لیتے تھے. وہ یہ ساری داستان بیان کر دیتے ہیں. چونکہ ان کی یہ گرفتی میں بات نہیں آتی کہ قرآن مجید کو اتنا غیر معمولی قولی تواتر حاصل ہے، یہ دنیا میں کبھی کسی کتاب کو ہوا نہیں نا. یعنی یہ ان کی گرفت میں نہیں آتی، اس لیے اس کو وہ موضوع نہیں بناتے. وہ انہی روایات کو لیتے ہیں اور ان کی بنیاد پر اپنے مقدمات قائم کر دیتے ہیں. تو یہ ہے اس معاملے میں صورتحال. اب اگر کوئی اس معاملے میں کوئی چیز رہ گئی ہے جو ابھی بھی کوئی الجھن پیدا کر رہی ہے تو اس کو زیر بحث لے آتے ہیں. اور پھر حاصل کریں اور کیمیکل ڈیٹنگ کے ذریعے سے ایگزیکٹلی اندازہ لگائیں کہ کس طور پر کیونکہ پچھلے 4-8 سال میں جتنی چیزیں آ چکی ہیں ایگزیکٹلی آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ مصحف کے طور پر بلکہ جو محققین بیان کرتے ہیں یہ 5000 سال تک جو چیزیں ہیں اس کو کریکٹ 10 ایئرس تک بتا سکتے ہیں. مثال کی بات ہے یہی جو مصائف ہے اگر ان کو ان کیمیکل ٹیکنیک پر رکھا جائے بہت قریب بتایا جاتا ہے زمانہ کیا ہے. مگر وہ مستشرق کو 1940 کو ریفیوز کر دیا گیا تھا قرآن کے مسئلہ اور قرآن کے اپنے کی آج تک سلسلہ جاری ہے کہ یہ ڈیٹنگ کا جو پروسیس ہے دیٹ بین ڈینائڈ. اگر صرف یہ خیال کر لیا جائے تو ہسٹوریکلی بالکل سرٹن کیا جا سکتا ہے کہ کس زمانے کے مسلم کا. اب یہ ایک تاریخی چیز ہے کو عثمانی حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، اور اگر اس کی اجازت نہیں دی انہوں نے دے دیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہو تب بھی فرق نہیں پڑتا. میں نے تو جو تاریخی معاملات آپ کے سامنے رکھ دیا اور یہ عرض کر دیا تھا کہ موجودہ زمانے میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی پہلے تو کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا کہ تاریخوں کو دیکھا جائے اور تذکرہ تیموری پڑھی جائے اور وقائع تیمور کا مطالعہ کیا جائے، لیکن اب تو اس طرح کی بہت سی چیزوں کو سائنسی طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے. یعنی اب 10 آدمیوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، میڈیکل رپورٹ کافی ہے. لیکن یہ کہ وہ نہیں وہ بتایا یہی جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو متن ہے قرآن کا بہ نہیں وہی متن بتایا یہی جاتا ہے، بالکل وہی متن. اس پر میں نے کوئی کام نہیں کیا. یعنی میں نے تو تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. یہ شہزاد صاحب نے موضوع بنایا ہوا ہے قرآن مجید کی قرات کو، قرات تو ہے ہی نہیں نا اس کے اوپر، یعنی اعراب نہیں لگے ہوئے. تو حضرت عثمان کے زمانے میں اعراب قرآن مجید کے اوپر نہیں ثبت کیے جاتے تھے، قاری پڑھتے تھے اس کو اور روایت کی بنیاد پر ہوتا تھا. یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، بتایا جائے. تاہم یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ محض آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے عرض کر دیا تاکہ کوئی ذہن میں سوالات ہوں تو آپ کریں. اصل بات یہ ہے کہ
کہ قرآن ہمارے پاس امت کے تواتر اور اجماع کے ساتھ موجود ہے الحمدللہ، اور پوری امت اسی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اور نسلاً بعد نسلاً وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، نہ اس کی قرات میں کسی نوعیت کا کوئی تغیر ہوا ہے، نہ اس کے متن میں کوئی تغیر ہوا ہے۔ اس میں امت نے یہ اہتمام کیا ہے کہ صحابہ کرام نے، چونکہ مختلف لوگوں نے لکھا ہے نا اس کو، تو جن لوگوں نے اس کی کتابت کیا انہوں نے جہاں جس طریقے سے کتابت کر دی ویسے ہی، اس میں رسم الخط ڈیولپ نہیں تھا تو اگر فی کو الگ ڈال دیا تو ویسے ہی ہے۔ قرآن مجید میں اگر لاکنہ ہے نا مثال کے طور پر، تو لاکنہ کو جب بولا جاتا ہے تو فتح بولی جاتی ہے، تو ایک رسم الخط جو آپ قدیم رسم الخط کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوا کہ بعض جگہوں پر حرف سے رسم الخط میں اعراب بیان کیے جاتے تھے، تو انہوں نے الف لگا دیا اس کے آگے، وہ لگا ہوا ہے اسی طریقے سے۔ اگر کسی جگہ ایک زائد الف درمیان میں ڈال دیا ہے، یعنی فتح جو ہے، یہ جو زبر ہوتی ہے نا وَأَذِّبَنَّ، تو فتح کو الف میں لکھا جائے گا، یہ قدیم رسم الخط میں رہا ہے، یعنی حروف میں لکھا جائے گا۔ اب بھی انگریزی میں ایسے ہی لکھتے ہیں نا، یعنی اگر کسی موقع کے اوپر لا لکھنا ہو انگریزی میں، لام زبر لا لکھنا ہو تو یہی لکھیں گے نا، اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو قدیم زمانے میں بھی ایسا رہا ہے، اور یہ ہماری رسم الخط اردو میں بھی ہے، وہ جیسے جیسے انہوں نے لکھ دیا ویسے ویسے موجود ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس وقت اسی طرح بالکل، یعنی اس میں آپ اگر رسم الخط کی موجودہ ارتقاء کے لحاظ سے کہیں تو کہیں غلطیاں بھی اسی طرح قائم رکھی گئی، کیونکہ قرات اس کو واضح کر دیتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ویسا کا ویسا ہی وہ ہمارے پاس، اور اسی سے نقل ہوتا ہے۔ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں رسم الخط ڈیولپ ہو گیا، لکھنے کے طریقے اور ہو گئے، لیکن اسی کو اسی طریقے سے فالو کیا جاتا ہے ابھی تک۔ یعنی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اس میں لاکنہ کو مثال کے طور پر اب زبر لگا دیں، الف نہ لگائیں اس کی، ویسے ہی جہاں لاکنہ ہے وہاں لاکنہ ہی۔ لَأُعَذِّبَنَّ میں ایک الف زائد لگا ہوا ہے، وہ اصل میں فتح ہے جس کو الف کی صورت میں لکھ دیا ہے، وہ ویسا کہ ویسے اسی طریقے سے۔ تو اس میں ایک کلیریفیکیشن اگر آپ واضح کر دیں بات کہ یہ واضح نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ساری ڈیٹیل کی اس میں نفی کیا ان واقعات کی بھی کر، یعنی آپ کے سامنے یہ واقعات نہیں ہوئے حضرت ابوبکر حضرت عثمان کے زمانے میں، یا اس ڈیٹیل سے نہیں ہوئے؟ میں نے عرض کر دیا کہ جو زیادہ سے زیادہ بات مانی جا سکتی ہے وہ اتنی ہے، جیسے میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو کہ انزل القرآن والا 7 احرف، قرآن 7 حرفوں پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ وہی بات ہو جو قرآن نے بیان کیا کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے یہ قرآن آپ کو 7 جوڑے جوڑے دیا ہے، یہ وہی بات ہو، اور اس کے لیے لفظ حرف عربی کے لحاظ سے نہایت موزوں، یعنی یہ تو اب تک طے نہیں ہو سکا ان لوگوں کے نزدیک حرف کا مطلب کیا ہے، لیکن اگر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں لے لیا جائے تو جو بات قرآن نے کہی ہے اس کے لحاظ سے نہایت موزوں بات ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ 7 حصوں میں قرآن ہے اور 7 ابواب ہیں قرآن مجید کے، اور اس میں مثانی صورتیں ہیں، تو حرف کا لفظ پہلو کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو پھر یہ ہوگا کہ قرآن 7 پہلوؤں پر آیا ہے، یہ بالکل ٹھیک، یعنی قرآن کے متن کا انالیسس کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن روایت چونکہ قبل و بعد میں جس طرح بیان کرتی ہے تو اس میں اس ٹکڑے کو الگ کرنا مشکل ہے، اتنا ٹکڑا اگر ہو تو کچھ اس کی توجیہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی معقول مانی جا سکتی ہے کہ واقعہ اتنا ہی ہوا ہو کہ حضرت ابوبکر نے، عمر نے، عثمان نے، سب لوگوں نے قرآن مجید سرکاری طور پر یعنی اہتمام کے ساتھ نسخے اس کے نقل کرائے ہوں، وہاں بھی رکھا ہو، رکھنا چاہیے ان کو، اور یہ چیز جب روایتوں کے ہتھے چڑھی تو بنتے بنتے کچھ سے کچھ بن گئی، اور پھر اس کی داستان سرائی ہوتی چلی گئی۔ یہ داستان سرائی کا تو آپ نے اندازہ کر لیا نا، یعنی ایک آدمی جب بیان کرتا ہے تو وہ اس کو زید بن ثابت سے منسوب کر دیتا ہے، دوسرا بیان کرتا ہے تو ابوبکر سے منسوب کر دیتا ہے، یعنی یہ سارا معاملہ۔ جی ایک منٹ ابھی ہے، میں اس میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جمع قرآن کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یعنی وہ جو عام والی جو روایت ہے اس سے ہٹ کر، یعنی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ واقعات ہوئے ہوں اور ڈراماٹائز ہو گئے ہوں، ایگزیجریٹ ہو گئے۔ میں نے وہی عرض کیا کہ اتنا واقعہ ہو سکتا ہے کہ ہوا ہوئے ہیں واقعات، یعنی ایک بات ہے قرینہ قیاس ہے، قرینہ قیاس، بس ہونے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، بس قرینہ قیاس ہے، کیونکہ ان روایات کا ماخذ جو ہے یہی چند روایتیں ان واقعات۔ پرابلم ہے جی، یعنی جس طرح بھی افضال صاحب نے فرمایا کہ 1 لاکھ اگر بستے ہیں، وہ لاکھ تو اوور پیریڈ ٹائم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر گھر میں ہے، وہ ختم ہو گئے، اگلے چلتے ہیں، لیکن اگر حضرت عثمان نے 7 نسخے گورنر کو بھیجے ہوں گے تو وہ جس طرح ٹاپ کپی میوزیم میں کوئی نسخہ محفوظ کر دیں گے، وہ بھی محفوظ ہو جانے چاہیے۔ میں نے تو اس لیے عرض کیا کہ ان نسخوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ لوگ ہی اپنی روایتوں میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصر میں دیکھا تھا، میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا، اس میں باؤ زیادہ تھی، اس میں الف زیادہ تھا، بہت سے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھ دی ہوئی، قرات کی کتابیں۔ ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، میں نے تو کہا کہ یہ واقعات اگر ہوئے ہوں گے تو اتنے سے ہوئے ہوں گے، جس کو بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہوا ہو اور ویسے ہی تصنیف ہو گئے۔
वही ना हो। यानी दोनों इम्कानात मौजूद हैं। अगर हुकूमत ने कुछ एहतमाम किया है कि वो मरकज़ में नुस्खा तैयार करा के रखे, तो ये भी कोई खिलाफ अकल बात नहीं लगती। और इतनी सी बात कुछ से कुछ हो गई, और यही मुमकिन है कि सारी दास्तान ही दास्तान बन गई। इतनी बहरहाल ये दास्तान इतनी मुतनाकिज़, इतनी मुतजाद, इतनी उलझी हुई है, आप खुद उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई एक बात भी वो करीने से नहीं कहते। कभी ज़ैद बिन साबित बैठ गए मरतब, कभी उन्होंने दावत दे दिया, कभी अबू बकर बैठ गए हैं, कभी उस्मान बैठ गए हैं। एक किस्सा कहानी है जो, और ये किस्से कहानियाँ जो है ये कोई कम नहीं है। ये मैंने आपको वो रवायतें बताई हैं कि जो हमारे यहाँ हदीस की किताबों में आ गई, यानी इस सारी छान पटक के बावजूद इससे बाहर जो किताबें मौजूद हैं, वो किताबुल मसाइब जो है वो कभी ये आपको दिखा देंगे यहाँ पे लाके कितनी बड़ी है। और यही उसमें आयतें निकाल दी गई, ये आयत मौजूद नहीं थी, वो आयत डाल दी गई, ये उसमें। तो कुरान मजीद अल्लाह का शुक्र है कि इस सब कुछ के बावजूद हमारे पास मौजूद है, और पूरे एहतमाम के साथ उम्मत जो है उसको नकल कर रही है, बयान कर रही है, और उसमें अदना दर्जे का भी कोई तगय्युर कबूल करने के लिए तैयार नहीं। किरात आम्मा, आम मुसलमान वो अपनी जगह खड़े हैं, और ये रवायतें किताबों के अंदर बंद है। देखिए बात यह है कि हम आपको ना सुनाते ना बताते तो आप में से किसी को इल्म में भी नहीं। यानी ये नहीं हुआ कि इनकी बुनियाद के ऊपर कुछ मामला चल पड़ा हो या ये हुआ हो। अलबत्ता मौजूदा ज़माने में हमारी सऊदी हुकूमत को ये सादत हासिल हुई है कि उसने इनको छापना शुरू। जनाब वक्त ख़त्म हो गया और ये बहस भी पाया तकमील को पहुँच गई। अब अगला मौजूद